کیا گیا۔ اس مہینے میں بہت سی نیکیاں، اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں۔ اعتکاف آخری عشرہ میں بیٹھا جاتا ہے۔ روزانہ تراویح کی ایکسٹرا جو نماز ہے سنت مؤکدہ وہ ادا کی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے۔ اسی مہینہ میں شب قدر جیسی عظیم اور عظمت، برکت، رحمت والی رات بھی اسی مہینے میں آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ باقی مہینوں کی نسبت الحمدللہ ہر گھر میں ہر مومن اور مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر باقی سال میں اسے یہ توفیق نہیں ملی، وقت نہیں ملا، تو ضرور رمضان میں کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اس لیے قرآن مجید کے جو آداب ہیں تلاوت کے، جو فضائل ہیں، اس کے ضمن میں یہ قرآن مجید کی جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے، کچھ گزارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن مجید جو نازل فرمایا ہے، اس کے نزول میں جو کچھ ہم نے نازل کیا کہ ما ہوا شفاء، اس میں ہم نے شفا نازل فرمائی۔ شفا کیوں؟ فار ایوری تھنگ، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہم نے رحمت نازل فرمائی۔ دو چیزوں کا ذکر ہوا، کیا؟ ایمان والوں کے لیے قرآن کریم میں رحمت ہے، ایمان والوں کے لیے قرآن کریم میں شفا ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر زیادتی کرنے والوں کو گھاٹے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ ظالم کا معنی ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، یہ بڑا ظالم ہے بھائی، لیکن ظالم کا جو لغوی معنی ہے لغت کے اعتبار سے وہ یہ کرتے ہیں علماء لغت کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس جگہ کے پہ رکھنا کہ جو اس کا محل نہ ہو۔ مثلا ظلم کے کئی یہ طریقہ کار ہوتے ہیں، کسی کے اوپر زیادتی کرنا بھی ظلم، اور ایک شخص قیادت کا اہل نہیں ہے، حکومت کا اہل نہیں ہے، اسے اس منصب پہ بٹھانا بھی ظلم۔ ایک شخص جاہل مطلق ہو، دین سے بالکل بے خبر ہو، اور اگر صورت ظاہری بڑی سونی اور حسین و خوبصورت ہو، ماشاءاللہ چہرے پہ سنت پاک سجی ہو، اور اسے کہیں جی آؤ نماز پڑھاؤ، لیکن قرآن مجید پڑھنا صحیح نہ آتا ہو، تو ایسے شخص کو مصلی پہ کھڑا کرنا بھی ظلم۔ وہ شخص جو لوگوں سے امانتیں اکٹھی کرے لیکن ان امانتوں میں خیانت کرے، وہ مال جو غریب اور مسکین کے نام پہ لیا جائے اور اپنے عیاشی میں، اپنے اخراجات اور مصارف میں خرچ کرے، ایسے شخص کا یہ کام کرنا بھی ظلم، اور ایسے شخص کو یہ چیریٹی اور خیرات دینا بھی ظلم۔ اب یہ چیزیں ہیں، اور قرآن مجید کے حیثیت سے جو یہاں بیان کیا ہے کہ ظالم کو کچھ حاصل نہیں ہوگا خسارے کے علاوہ، وہ ظالم اس میں زیادتی کیا ہے؟ جب قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو اپنی مرضی سے بیان کرنا، جہاں اس کا اپنا بینیفٹ ہو وہاں آیتوں کا ترجمہ بدل دینا۔ جمہور امت کا جو موقف ہے ایک آیت کے عنوان میں، معنی میں، مفہوم میں، تفسیر میں، اس کو چھوڑ کے ایک الگ معنی گھڑ دینا، یہ بھی ظلم۔ اور قرآن مجید کی وہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ نے بتوں کے حق میں نازل فرمائیں،
ان آیتوں کو پڑھ کے نبیوں اور ولیوں کی گستاخی کرنا بھی ظلم. اب اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ایسا کام کرنے والوں کو قرآن مجید سے نفع شفا نہیں ہوگی بلکہ ان کی بیماری میں اور اضافہ ہوگا. اب شفا جو ہے قرآن مجید میں دو قسم کی شفا دو قسم کی ہوتی. یہ جسم کے لیے بھی شفا ہے اور قرآن کریم روح کے لیے بھی بولو شفا ہے. جسم کے لیے اگر اسے کسی مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کے صدقے میں بیماروں کو شفا دیتا ہے. لیکن سبحان اللہ ہمارے کچھ ایسے ساتھی اور کچھ یعنی امت میں یہ سمجھ لیں سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ آگے ہیں کہ وہ جو شب کرتے ہیں لیکن قرآن مجید صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا. قرآن مجید کو اگر پڑھ کر صحیح یعنی صحیح معنوں میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی باوضو ہو, پہلے اس کے تلاوت کی آداب سمجھتا ہو. اور قرآن مجید کو قرآن اس لیے کہتے ہیں یہ قرات ہے کہ جو کتاب پڑھی جاتی. قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کا تعلق قرات سے ہے, پڑھنے سے ہے. اور جب تک کوئی کتاب جو پڑھنے والی چیز ہے اس کو پڑھا نہ جائے تو اس کا ثواب بولو نہیں ہے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں جو کامن ہے, کچھ لوگ نماز پڑھتے لیکن لب نہیں ہلتے, لب حرکت نہیں کرتے, زبان موو نہیں ہوتی, لفظ ادا نہیں ہوتے, تو یہ نماز پڑھ رہے اس کے کہ دل کی نماز پڑھتے. اور اللہ تعالیٰ کو دل کی نماز پسند ہے اور یہ قبول. بھائی دل کی نماز سے مراد یہ ہے کہ وہ نماز جو خلوص نیت سے پڑھی جائے. اب یہ مراد نہیں ہے کہ تم زبان سے کوئی لفظ پڑھو ہی نہ اور کہ نماز ہو گئی. ایک ساتھ نماز میں کھڑے اور خاموشی سے الحمد شریف پڑھ رہے, اور یہ تو اسی کی طرح کا ہو گیا نا کہ کسی شخص سے کسی نے پوچھا کہ وہ نماز کا ٹائم, وہ کہنے لگے حضرت وضو کریں, تو کہنے لگے وضو ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس لیے ہم تو سدا 12 مہینے اور 24 گھنٹے ہم وضو میں رہتے ہیں, اس لیے وضو یہ پانی جو ہے اور وہ حوالہ پتہ دیتے ہیں. مثلا اگر کوئی تھوڑا سا تیز تراز ہونا تو وہ تھوڑا سا کہیں سے آدھا حوالہ بھی دے دیتا ہے. اس نے کہا جیسے بابا بلے شاہ کا قول ہے نا کہ جے بارو مل مل تو میں تے کی ہویا جے تیرے اندروں نہ گئی پلیتی, تو وضو کرنا نہیں اور بہانا حضرت بابا بلے شاہ کا حوالہ کہ نہیں یہ ظاہر دھونے سے کیا ہوگا, اگر دل پلیتا تو وضو کرنے سے آدمی پاک ہو. اس لیے اس نے کہا ہمارا دل کا وضو ہے, ہمارا دل کا وضو ہے. انہوں نے کہا جی نماز, کہنے لگے نماز بھی ہم دل کی پڑھتے ہیں, اور لیکن جب کھانے کا مسئلہ آئے تو اس وقت دل کا کھانا نہیں ہے, اس وقت یہ روسٹ چاہیے, یہ پراٹھے چاہیے, یہ حلوہ چاہیے. اس لیے دل کا بھی تو وہی کھانا کھاؤ پھر. لیکن ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. کہنے کا مقصد یہ احباب ذی وقار کہ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز میں اس قدر آواز سے پڑھنا آپ کو کم از کم اپنی آواز سنائی دے, یہ قرات ہے. تب نماز ہوگی. اگر آدمی نے ہونٹ نہ ہلائے, زبان نہ ہلائی اور نماز میں کھڑا یوں ہی پڑھتا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو. اس لیے کہ قرآن مجید کا تعلق تلاوت سے ہے. اور کچھ حضرات بس کھڑے ہوئے, تھوڑی دیر خاموش ہے اور سیدھا رکوع میں چلے گا. اس لیے آج سے اگر کوئی کمی ہے تو اس کو کریکٹ کرو, اپنی نماز درست کرو کہ نماز میں پڑھنا ضروری. اور کچھ حضرات تسبیح لیتے ہیں اور اللہ ہی جانے کہ دانا کیسے تیزی سے چلتا ہے. جی اتنی تیزی سے تسبیح چلتی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی, زبان سے کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یا یہ من کے